الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا اپنے اناج میں سے یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا پھر ایک سا انگور خشک منقع ان میں سے نکالا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ہر مسلمان مومن مرد ہو عورت ہو غلام ہو آزاد ہو اسی دن پیدا ہونے والا بچہ ہو بوڑھا ہو ہر ایک کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ گویا کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مومن اور مسلمان آدمی کے لیے لازمی ہے، اور پھر اس کو اس ایک فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ روزے کی حالت میں مسلمان اور مومن آدمی سے ظاہر بات ہے انسان ہے، ہم کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کو جو روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں ان کی صفائی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، اور اسی طرح روزے کا ہم لوگ عام طور پر سنتے ہیں کہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے معاشرے میں موجود مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے۔ اب گویا کہ اس کا ایک عملی پہلو یہ بھی ہے کہ اب ہم یہ ثابت کریں کہ واقعی روزے سے ہمارے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی ہے اور ہم ان غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کرنے کے لیے ہم ان کو معاشی طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ اور پھر بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی شاید یہ زکوٰۃ الفطر صاحب نصاب پہ فرض ہے، تو ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ خود ساختہ ایک مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس عید والے دن عید کے اخراجات سے زائد مال موجود ہے نا، اب وہ اس میں سے لازمی ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں غریب ہوں، میں تو خود مستحق ہوں، لوگ تو مجھے فطرانہ دیتے ہیں۔ اگر اس بندے کے پاس بھی عید کے دن کے اخراجات کھانے کے پینے کے لباس کے جو ضروری اخراجات ہیں عید کے، اگر ان ضروری اخراجات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اتنے پیسے بچ جائیں کہ وہ صدقۃ الفطر دے سکے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرے، اور تاکہ یعنی مسکین
تومۃ للمساکین، اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ مساکین جو ہیں ان کے لیے کوئی عید والے دن کوئی بندہ مسلمان اور مومن معاشرے کا کوئی گھرانہ ایسا نہ ہو جو بھوکا ہو، جس کے گھر کے اندر کھانا نہ ہو۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی 1 مہینہ روزے رکھے ہیں، اور روزے رکھنے کے بعد اگر ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے گرد و پیش میں اگر کوئی گھر ایسا ہے جہاں عید والے دن بھی ان کے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو میرے بھائیوں پھر گویا کہ ہم نے روزے کا جو ایک صحیح ایک حق تھا، ایک مفہوم تھا، روزے سے جو ہم نے سبق لینا تھا، گویا کہ ہم نے وہ سبق نہیں لیا۔ روزے سے ہمارے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوا بھوک کا اور بھوکے آدمی کا، پیاس کا اور پیاسے آدمی کا، ہمارے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر کو اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر انسانی اعتبار سے اس کو اپنے اوپر لاگو کر دیں، تلاش کریں ایسے لوگوں کو اپنے گرد و پیش میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں، کہ یار کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم عید والے دن ہر گھر کے اندر عید جو ہے، عید والے دن ان کے بچوں کو کھانا ملے، عید والے دن ان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پورا کریں۔ اور اسلام نے اس کے لیے یہ صدقۃ الفطر کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ گھر کا ہر فرد جو ہے اس کو کوشش کریں، چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی یہ آپ کا جیب خرچ ہے، آپ اس میں سے اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کریں، اس کو زائد دے دیں پیسے تھوڑے سے، تاکہ ایک بچے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تو پیدا ہو جو اللہ چاہتے ہیں پیدا ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد، یہ فطرانے کو فرض کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، انفاق فی سبیل اللہ یہ مومن اور مسلمان آدمی کے ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، ہم کہتے ہیں نا آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کا نمونہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ رمضان المبارک میں تیز ہوا کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اپنے مال کو، تیز ہوا آندھی کی طرح، جو آیا فوراً چلا گیا، جو آیا فوراً چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے ہم لوگوں میں سے چونکہ سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہے، اور اگلی بات اور بھی ہے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کے مال کی محبت بھی بہت زیادہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں بہتر دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، ہمیں ان احادیث پہ پورا یقین بھی نہیں ہے۔ اب بات پتہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان آدمی میرے نبی کے اس طریقے پہ بھی عمل کرے، چلے رمضان میں صدقہ ہی کر رہے، اللہ صدقہ کرنا بھی تو سنت ہے نا رمضان میں، کوئی بندہ پورا رمضان ہی نہیں صدقہ کیا اس نے، چلیں اب صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اس سنت پہ بھی عمل ہوگا، یہ فریضہ بھی ادا ہوگا اور انفاق فی سبیل اللہ اس کا جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کو بھی دیں، گھر کے افراد کو دیں، بعد میں گھر میں ہی جمع کر لیں کہ سارے بندے بھی فطرانہ دو بھائی، ہم نے فلاں آدمی کو دینا ہے، ہم نے فلاں کو دینا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں یا فطرانہ دیں، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے۔ اب اس کو کہیں لو جی میں فطرانہ دینا سی جی، میں کہا چلو تانوں ہی دے دیے، وہ اللہ کے بندو آپ اسے فطرانہ دے رہے ہیں یا اس کی عزت نفس جو ہے اسے گرا رہے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہیں امیر، اور اس بیچارے کو غریب سوچ کے کہ اس کی غربت کا آپ کہیں مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ آپ فطرانہ دے کر کہیں اسے تانا تو نہیں دے رہے؟ آپ فطرانہ دے کر کہیں اس بندے کے جو ہے وہ دل کو تو نہیں توڑ رہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں جب فطرانہ دینا ہے آپ کا دل پورا مطمئن ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے، آپ اسے میرے بھائیوں پھر فطرانہ ایسے انداز سے دیں کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، ایسی انداز سے دیں اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اور یہ طریقہ بڑا ہی پیارا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو بندے اللہ کے عرش کے، بلکہ محدثین تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے سائے کے نیچے،
اللہ کا رحمتوں والا، برکتوں والا، شفقتوں والا سایہ جو ہے اس کے تحت ہوں گے۔ ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ اور صدقہ عربی کا لفظ ہے نا، ہم سمجھتے پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ صدقے میں زکوٰۃ بھی آ جائے گی، فطرانہ بھی آ جائے گا، عام خیرات بھی آ جائے گی، آپ جو بھی دیتے ہیں وہ آ جائے گا۔ فرمایا کہ آپ کا دایاں ہاتھ خرچ کرے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اس لیے کم از کم ایسے صدقہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مقدار کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سا ہے، آپ نے فرمایا ایک من طعام، ہمارے ہاں چونکہ گندم جو ہے وہ عام طور پر کھائی جاتی ہے، تو ایک سا گندم کا، سا جو ہے مختلف علاقوں کے ایک پیمانہ ہے۔ عرب کے اندر مدینے کا سا الگ تھا، مکے کا سا الگ تھا، عراق کا سا الگ تھا، یعنی ان کے اندر تھوڑا بہت نہ فرق تھا وزن کا۔ تو حدیث ہے نسائی شریف کی، فرمایا کہ جو پیمانہ ہے نا کسی چیز کو ماپنے کا، فرمایا کہ یہ مدینہ والوں کا اسے اختیار کریں۔ اور مدینہ والوں کے پیمانے کے بارے میں جو محدثین نے لکھا ہے کہ جی مدینے والوں کا جو پیمانہ ہے نا، سا جو ہے وہ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں جی 2.5 کلو، یہ عام احتیاطاً 2.5 کلو کہہ دیتے ہیں، لیکن جن محدثین نے اس کی تحقیق کی ہے، علماء نے، اساتذہ نے، وہ کہتے ہیں 2 کلو سے کوئی 100 گرام زیادہ بنتا ہے، یہ 2 کلو 100 گرام۔ چلیں آپ 2.5 کلو کر لیں بھائی، 2.5 کلو کر لیں گندم۔ آج کل گندم کا ریٹ جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے 1800 روپے حکومت کا طے کرتا ہے، اس لحاظ سے کوئی 112-13 روپے بنتا ہے۔ چلیں آپ جو ہے 120 کر لیں، 120 روپے اگر آپ زیادہ دینا چاہیں تو زیادہ دے سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی گھر کے اندر، ہمارے ہاں کچھ گھرانے ایسے بھی ہوں گے جو گھر میں گندم کی بجائے چاول زیادہ کھاتے ہیں، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے من طعام، طعام سے مراد اگر آپ چاول کھاتے ہیں، موسٹلی آپ کی خوراک گھر کے اندر چاول ہے، کبھی کبھی روٹی پکا لیں، اگر آپ کی چاول ہے تو آپ چاول کا جو ہے وہ 2.5 کلو چاول کے اچھے چاول جو ہیں ان سے جو ہے وہ دے دیں۔ اسی طرح اچھی گندم جو ہے اس کا ریٹ دے دیں۔ اگر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی اور خوراک ہے، ان کی بنیادی خوراک کوئی اور ہے، تو وہ اپنی اس خوراک سے دے دیں۔ تو اس لیے تو یہ ایک اسی طرح عرب کے اندر تھا، عرب کے اندر مختلف استعمال ہوتی تھی، کسی گھر میں کھجوریں ہی استعمال ہوتی تھیں، جو بڑی خوراک ہے، دودھ پی لیا کھجور کھا لی، پانی پی لیا کھجور کھا لی، تو وہ کھجور سے دے دیں گے۔ اور ہمارے ہاں اگر کسی گھر کوئی گھر ایسا ہے جو روٹی جو ہے وہ ان کی عام خوراک نہیں ہے، حالانکہ ہوگا تو نہیں، لیکن چلیں اگر کوئی ہے وہ کھجور سے دے دے، اگر جو کھجور استعمال کرتے ہیں، یعنی اس انداز کے ساتھ خوراک کے طور پر، ویسے تو سارے ہی لوگ کھجور کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے من طعام جو آپ کا روزانہ کا، ڈیلی کا، معمول کا کھانا ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، دینا کسے ہے؟ یہ دینا مسکین آدمی، یعنی مسکین سے مراد ایسا آدمی بھی ہو سکتا، یعنی ایک تو آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، بالکل کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، بیوہ ہے،